ناظرین کرام، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا محمد علی انجینئر کی گفتگو کا جواب دینے لگے ہیں، تو مرزا کی ویڈیو سنیں۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے۔ اچھا، میں کہوں گا اصحابی میرے اصحاب ہیں، مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، الٹے قدم پھر گئے تھے، میں کہوں گا سحقا لمن غیر بعدی۔ اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے۔ بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا۔ حضرت ابوبکر، حضرت ابن عباس کا قول بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ موجود ہے۔ ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس حدیث سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکال دے۔ چل جھوٹا۔ شیعہ نے رزلٹ نکال کے ابوبکر عمر کو فٹ کر دیا، اچھا سنیوں نے رزلٹ نکال کے بریلویوں کو فٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی یہ امتی ہے۔ ابن عباس نے جناب انہاں نوں حدیثاں نوں بھی سمجھاتا کہ بھائیو بریلویاں تے نہ لائیو، یہ کسی اور دے بارے حدیث ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھکی دیتی، ابن عباس نے حدیثاں نوں بھی پھکی دیتی، اور ادھر جناب رافضیوں بھی پھکی دیتی بھئی ابوبکر عمر تے نہ لانا ہے، انہوں نے ابوبکر عمر دے خلاف لوئے سن۔ اے بریلوی دیوبندی حدیث نہیں سن، بلکہ اس زمانے سن۔ اے صحابی کون ہے؟ میرا باپ ہے بے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہ نیف ڈار پارٹی ان حدیثوں کو فراڈ کہتی ہے نا، وہ کہتی ہے جس کے اوپر تو پورا مقدمہ شیعہ کا کھڑا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں۔ آپ بھی بے غیرت ہے۔ جی ناظرین کرام، جو اس ویڈیو میں مرزا کی سب سے بڑی بیماری سامنے آئی ہے وہ ہے توہین رسالت۔ آپ نے سن لیا ہے کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ رسول اگر کسی کو صحابی کہہ دیں تو میں اس کو صحابی نہیں مانتا۔ ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں۔ بھئی تو کس کھیت کی مولی ہے، اور تو کون سی بڑی بلا ہے؟ کیا تیرا علم رسول کے علم سے زیادہ ہے کہ تو نہیں مانتا؟ اور تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا اللہ کی کائنات میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تیرے ماننے اور نہ ماننے سے کیا دین میں کوئی قدغن لگے گی؟ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ تم رسول کے اور اللہ کے دین سے نکل جائے گا۔ یہ پکی پیڈی بات ہے کہ تو توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے گا، اور تو اللہ کے حکم سے بھی نکل جائے گا، اور رسول کے حکم نہ مان کے بھی تو دین سے، اللہ کے دین سے فارغ ضرور ہو جائے گا۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اگر کسی کو صحابی کہہ کے جہنمی کہہ دیں تو اسے ہرگز جہنمی نہیں کہیں گے۔ تو مرزا صاحب اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں تو آپ منکر قرآن بھی ہیں اور گستاخ رسول بھی، خدا کے نافرمان بھی ہیں مرزا صاحب آپ، اور رسول کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، کیونکہ رسول وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ آپ صرف اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو، حالانکہ دین اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں بالکل ایک آیت جناب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آئیے سنتے ہیں۔ ان میں جہنمی صحابہ بھی ہیں اور اللہ نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فقط جہنمی ہے نہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نور سے لوگوں کو ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی صحابہ ہیں۔ قرآن صحابہ کو جہنمی کہہ رہا ہے، مگر مرزا نہیں مانتا۔ کیوں؟ مرزا تو خدا سے بڑا ہے، مرزا تو رسول سے بڑا ہے۔ کیا دین تیری مرضی کا نام ہے؟ جس کو تو چاہے مان لے اور تو جسے مانے وہی دین بن جائے؟ نہیں مرزا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل ہوندہ انجے بندیاں چڑی چوکھا ویندا، اے مرزا چڑی چوکھا گیا، یہ چوکھا چڑی گیا مرزا، تو مرزا ہوں برداشت نہیں پہ کردا، ٹھیک ہے؟
تو مرزے بشارے کا قصور نہیں ہے. بانڈا چھوٹا ہوئے تے وچوں پے زیادہ جائے تے پھر اس چھلکنا ہی ہے. تو مرزا ہوں زیادہ اچھل رہا کیونکہ اسے پے چوکھا گیا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے مرزا صاحب، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ. مگر مرزا صاحب رسول سے تم نہیں لے رہے اور کہتے ہو کہ رسول کہہ بھی دیں تو میں نہیں لوں گا. اس طرح کرنے سے تم فقط رسول کی توہین کا مرتکب نہیں ہو رہا بلکہ تو قرآن کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا ہے. اور اپنے آپ کو تو بڑا مفکر کہتا ہے اور اپنے آپ کو تو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا قرآن جاننے والا ہوں اور میں بڑا علمی کتابی ہوں. تو علمی کتابی نہیں ہے، تو قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہے فقط. کیوں؟ نہ تو قرآن سے لیتا ہے نہ تو رسول سے لیتا ہے، اور تو اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے کہ جو تجھے پسند ہو وہ دین بن جائے. دین ایک ضابطہ حیات ہے اور دین اللہ نے نازل کیا ہے. پتہ نہیں تو کس ملت سے ہے، کس مذہب سے تیرا تعلق ہے، تو کس قبیلے کا ہے جو تو نہ قرآن کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، اور اسلامی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اور مذہب اور علمی کتابی بھی کہتا ہے. علم تیرا کہاں سے آ گیا؟ علم نہ تو علم جانتا ہے، علم قرآن میں ہے، علم رسول نے دینا ہے. میرے صاحب اگر آپ کو قرآن کا علم ہوتا اور قرآن کو مانتے تو کبھی بھی یہ نظریہ نہ رکھتے جو کہ سریعاً قرآن کے خلاف ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینے سے نجات پکی ہو جاتی ہے. یہ نظریہ تیرا گھڑا ہوا ہے، قرآن کا نہیں ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اور مرزے کا نظریہ قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں. کیا یہ قرآن کے مخالف ہے یا قرآن کے مطابق ہے؟ فیصلہ قارئین کرام آپ نے کرنا ہے. تو آئیے قرآن مقدس کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 66 اور 67 میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تیرا نظریہ یہ ہے نا کہ صحابی کے سارے جنتی ہیں. آؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا نظریہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اس قرآن کو تیری قوم نے جھٹلا دیا ہے. وہ الحق، اور یہ حق ہے، یعنی حق سمجھتے ہوئے اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا. قُلْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں ان پر کوئی وکیل مقرر نہیں کیا ہے. لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہر غیبی اطلاع کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے اور یہ تیری قوم بھی ان قریب جان لے گی. یعنی اللہ دھمکی دے کے کہہ رہا ہے کہ ان قریب یہ تیری قوم جان لے گی کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. یہ ناظرین کرام آپ نے سن لیا ہے کہ رسول کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، قرآن سننے والے ویسا ایمان نہیں رکھتے تھے جیسا رسول اللہ اور اللہ کی ڈیمانڈ تھی، بلکہ وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے. اور انہی جھٹلانے والوں کی نمائندگی یہ مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ جو بھی بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، جو بھی بیٹھ گیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا. آئیے پھر رسول شکوہ کر رہے ہیں. ایک اور آیت آپ کے سامنے، میں نے مرزے کو آج بڑے ٹیکے، آیتوں کے ٹیکے لگانے ہیں تاکہ اس کی بیماری شاید ختم تو بالکل نہیں ہونی ہے. جس کو بیماری لگ جائے بھلے وہ کیسے ختم ہوگی، لیکن کوشش کرتا ہوں اس کا علاج آیتوں سے کروں. تو آئیے ایک اور آیت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. میں یہ آیت ہے سورہ
زخرف سے. صرف بیٹھنے سے ایمان نہیں آتا, صرف رسول کو دیکھنے سے ایمان نہیں آتا. ایمان کی ایک الگ ڈیمانڈ ہے. ایمان یہ ہے کہ رسول کی بات بھی مانی جائے اور صحیح معنوں میں جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح مانا جائے. فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے یہ ایمان ثابت کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یہ آیت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اور بار بار رسول کہتے چلے آئے ہیں کہ اے میرے پروردگار, قرآن سے ہجرت کرنے والی یہ قوم ہرگز ایمان نہیں لائی. تو پتہ چلا کہ رسول کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے سارے کے سارے مومن نہیں تھے. اس آیت نے بنایا, میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھ دیا, سارے کے سارے مرزا صاحب کو آپ نے سن لیا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے صحابی, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنتی ہے اور جنت کے انہیں بشارت دی گئی ہے. تو آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نے یہ کھول دی ہے بات کہ سارے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بے عینی ہی منوان جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا تھا وہ ہرگز نہیں مانتے تھے. ان آیتوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خود کو برحق اور اسلام پر کاربند سمجھتے تھے اور رسول اللہ اور اللہ انہیں گمراہ یقین کرتے تھے. اس لیے انہیں مزید تبلیغ کرنا بند کر دیا گیا اور قیامت تک چھٹی دے دی گئی کہ وہ اپنے خود سخت اسلام پر آزادانہ عمل پیرا رہیں اور قیامت میں سیدھے بے روک جہنم چلے جائیں. انہی میں سے ایک مرزا صاحب ہیں جو اپنے خود ساختہ اسلام اور اسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو پیچھے رسول کے دور میں یہ پروان چڑھ رہا تھا, اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے اور اسی کا ایک مورا ہے یہ مرزا, اور اسی کو پروموٹ کر رہا ہے. حقیقی رسول معظم کا جو دین ہے, جو اسلام ہے, وہ اس کے پاس سے بھی نہیں پھٹکا. تو ناظرین, امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کا ٹیکہ بھی مرزا کو مرزا کی بیماری کا علاج ہو گیا ہوگا اور تھوڑی سی اس ٹیکے سے اسے شاید شفا مل جائے. تو میں وقتاً فوقتاً قرآن مجید سے ہی مرزے کا علاج کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.